اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آپ تصور میں دیکھیں، یہ کوشش کریں دیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ مدینہ منورہ میں محفل سجی ہوئی ہے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے درمیان ان کے جھرمٹ میں جس طرح چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب، پیارے اصحاب پاک کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص پریشان حال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت تنگ دست اور پریشان ہوں، قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں اور میرے پر بہت زیادہ قرض ہے اور کھانے پینے تک کو میرے بچوں کے پاس نہیں ہے، کچھ کرم فرمائیں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدمت میں اور اصحاب بھی بیٹھے تھے، آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی زکوٰۃ جمع ہے تو ان کو دے دو، کوئی خیرات ہے تو ان کو دے دو، یا کوئی فنڈنگ کری ہوئی ہے کسی قسم کی، اس سے ان کی ہیلپ کر دو، مدد کر دو۔ نہیں، میرے کہنے کے یہ بعض اوقات یہ مقصد تھا، جو میں اکثر یہ چیز دہراتا رہتا ہوں، تو اس سے میں نہ کسی فرد واحد پر تنقید کر رہا ہوتا ہوں، نہ کسی ادارے، نہ تنظیم، نہ کسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا ہوتا ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے، فلاحی کام کے لحاظ سے، دینی کام کے لحاظ سے فنڈنگ کر رہے ہیں، اچھے کاموں میں بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن میرا ان کو تنقید کرنے کا، ان پر اعتراض کرنے کا مقصد نہیں۔ مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چاہتے تو کہ اپنے سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف یا کسی اور جلیل القدر صحابی جو مالدار تھے، ان کو حکم دیتے ہوئے ان کی کچھ مالی مدد کر دیں، قرض حسنہ دے دیں۔ نہیں، آپ نے ان سے کہا کہ تم کو میں ایک عمل دے رہا ہوں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی عام پیر، شخصیت، بزرگ، آپ کے کوئی مذہبی رہنما آپ کو کوئی عمل، وظیفہ، دعا دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں اور اس کو عمل کو اپناتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ مجھے بھائی میرے پیر صاحب نے، میرے بزرگوں نے یہ عمل دیا ہے، یہ روحانی طاقت دی ہے، یہ دعا دی ہے، مجھے بخشی ہے، تو وہ آپ کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بتائیں کسی کو، تو وہ عمل صرف اس فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی ساری امت کے لیے وہ عمل پیش کیا جاتا ہے، سب امت کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم جو ہے روزانہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھو: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، اور کہا کہ اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ تو وہ صحابی گھر گئے، انہوں نے چنانچہ اگر مگر، ایسے کیسے، کب، کہاں، کوئی بھی اعتراضات، نعوذ باللہ من ذالک، یا سوالات یا خدشات بیان نہیں کیا، نہ ذہن میں لائے۔ حکم تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم امر ربی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عمل شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے سے پہلے، معاشی حالات تمہارے پہلے سے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا میرے کو اناج، غلہ اور رزق کی فراوانی اور میرے کام میں برکت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اسے پھر اپنے احباب میں تقسیم کرو، مستحقین کو دو اور اس کو آگے بڑھاؤ۔ تو اب اس دور میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں کون ادا کرے۔ آسان ترین طریقہ ہے، اگر جس کو طلب ہوتی ہے نا شدت سے، اگر کوئی مریض کینسر کا آخری سٹیج پر ہو یا گردے ڈائلسس کا، اس کو زندگی کی طلب ہوتی ہے، تو اس کو آپ جو عمل بتائیں گے، جو کچھ کہیں گے، وہ کرنے کو تیار ہوگا کہ اس کو زندگی چاہیے۔
تو آپ اپنے حالات میں بہتری چاہتے ہیں تو آپ گھڑی میں الارم لگا دیں، فجر کی اذانوں کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے، اٹھ کر فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ کر، اور اگر باہر تو مجبوری مسجد دور ہے تو پھر گھر میں 2 رکعت نماز سنتیں ادا فرمائیں، اور 2 رکعت نماز سنتیں ادا فرمانے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھیں، پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اتنی دیر میں فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، آپ سائیڈ میں بیٹھ کر پڑھیں، اور جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے آپ جا کر جماعت میں شریک ہو جائیں۔